بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولویوں کے طبقے میں وہ آتے ہیں جن کے دم سے یہ پورا نظام زندہ و جاوید رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خون جگر سے طلباء کے تشنہ اذہان کو سیراب کرتے ہیں۔ انہیں انتظامیہ سے کوئی سروکار ہوتا ہے اور نہ وہ طبقہ اولیٰ کے ضمیمے و حاشیہ بننے پر راضی ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے جو کتابوں سے شروع ہو کر کتابوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو شاید علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت تھم کر رہ جائے اور آنے والی نسلیں تاریکیوں کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن ہو کر پیوند تاریخ بن جائے۔ واقعی یہ لوگ زمین کے ستارے اور رشک ملائکہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کس کرب انگیز مجاہدے سے دوچار ہوتی ہے؟ وہ کس قسم پرسی ذہنی الجھن اور معاشی مسائل سے پریشان رہتے ہیں؟ ناز و نعم میں پلنے والے اسلاف زادے اور بانیان تحریکات کی نسلیں اس درد کو کیا جانے جب ان سے ان کے بچے اچھے کھانے یا لباس کی ضد کرتے ہیں اور وہ دلاسوں کی تھپکیاں دے کر ان کی خواہشات کو تسکین پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے؟ جس وقت ان کی بیویاں ان سے کسی شادی میں نئے کپڑوں کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ موقع ٹالنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی میں زور لگا رہے ہوتے ہیں تو کیسے کلیجہ پھٹتا ہے؟ جس وقت بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں بیٹے کی طرف امید کی نگاہ سے اٹھتی ہے اور وہ ان کی امیدوں کو پورا نہ کر پانے کی صورت میں بے بسی کی کسی منزل پر ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی کے ایسے ناقابل برداشت مراحل ہوتے ہیں جسے مذہبی اشراقیہ یا سالانہ چلہ کشی کرنے والے سیٹھ صاحب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جسے مذہبی اشرافیہ یا سالانہ چلہ کشی کرنے والے سیٹھ صاحب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ علماء کا یہی طبقہ سب سے زیادہ عزت و وقار کا مستحق ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی عقل پر ماتم کیجئے کہ وہ اس طبقے کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ سامنے ہے کہ یہ طبقہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور ڈر یہ ہے کہ کسی حق پسند علماء کی تعداد حق پسند علماء کی تعداد گھٹتے گھٹتے نایاب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، ایک زمانے میں علماء اٹھا لیے جائیں گے، پھر لوگ جہال کو اپنا رہبر بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ شاید یہ پیش گوئی اسی انداز میں پوری ہو گئی کہ لوگ اصل طبقے کو فراموش کریں گے، جس کے باعث ان کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ علماء سو کا غلبہ ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ شیخ نذیر احمد باقوی حنفی۔ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔